بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کا انکار دراصل خدا کا انکار ہے۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد سوم، صفحہ 20، سورہ حج، آیت 5۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونخر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وترى الارض حامدة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهیج۔ سورہ حج، آیت 5۔ لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مے برسایا کہ ایکائک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ سورہ حج، آیت 5۔ پھر نطفے سے، اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ ہر انسان ان مادوں سے پیدا کیا جاتا ہے جو سب کے سب زمین سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس تخلیق کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے، یا یہ کہ نوع انسانی کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا گیا، جو براہ راست مٹی سے بنائے گئے تھے، اور پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ نطفے سے چلا، جیسا کہ سورہ سجدہ میں فرمایا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ۔ آیت 7، 8۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک سس سے چلائی جو حقیر پانی کی شکل میں نکلتا ہے، بے شکل بھی۔ سورہ حج، حاشیہ نمبر 6۔ یہ اشارہ ہے ان مختلف ادوار کی طرف جن سے ماں کے پیٹ میں بچہ گزرتا ہے۔ ان کی وہ تفصیلات بیان نہیں کی گئی جو آج کل صرف طاقتور خوردبینوں ہی سے نظر آ سکتی ہیں، بلکہ ان بڑے بڑے نمایاں تغیرات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اس زمانے کے عام بدو بھی واقف تھے، یعنی نطفہ قرار پانے کے بعد ابتداً جمے ہوئے خون کا ایک لتھڑا سا ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کی ایک بوٹی میں تبدیل ہوتا ہے جس میں پہلے شکل صورت کچھ نہیں ہوتی، اور آگے چل کر انسانی شکل نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس خط حمل کی مختلف حالتوں میں چونکہ تخلیق انسانی کے سب مراحل لوگوں کے مشاہدے میں آتے تھے، اس لیے انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے علم الجنین کی تفصیلی تحقیقات کی نہ اس وقت ضرورت تھی نہ آج ہے۔ پھر کچھ نہ جانے۔ سورہ حج، حاشیہ نمبر 7۔ یعنی بڑھاپے کی وہ حالت جس میں آدمی کو اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ وہی شخص جو دوسروں کو عقل بتاتا تھا بوڑھا ہو کر اس حالت کو پہنچ جاتا ہے جو بچے کی حالت سے مشابہ ہوتی ہے۔ جس علم و واقفیت اور تجربہ کاری و جہاندیدگی پر اس کو ناز تھا، وہ ایسی بے خبری میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ بچے تک اس کی باتوں پر ہنسنے لگتے ہیں۔ آخرت کا انکار دراصل خدا کا انکار ہے۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد سوم، صفحہ 295، سورہ مومنون، آیات 82، 83۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ محض
پارینہ ہیں۔ سورہ مومنون حاشیہ نمبر 77۔ خیال رہے کہ ان کا آخرت کو مستبعد سمجھنا صرف آخرت ہی کا انکار نہ تھا، خدا کی قدرت اور حکمت کا بھی انکار تھا۔ اصحاب کہف کا قصہ آخرت کے وقوع کے دلائل میں سے ہے۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد سوم صفحہ 16-17، سورہ کہف آیت 19۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا پھر اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا۔ سورہ کہف آیت 19۔ انہیں اٹھا بٹھایا یعنی جیسے عجیب طریقے سے وہ سلائے گئے تھے اور دنیا کو ان کے حال سے بے خبر رکھا گیا تھا، ویسا ہی عجیب کرشمے قدرت ان کا ایک طویل مدت کے بعد جاگنا بھی تھا۔ آخرت کا وقوع عقل و انصاف کا تقاضا ہے۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد سوم صفحہ 607، سورہ نمل آیات 88 تا 90۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ نمل آیات 88 تا 90۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ سورہ نمل حاشیہ نمبر 107۔ یعنی ایسے خدا سے تم یہ توقع نہ رکھو کہ اپنی دنیا میں تم کو عقل و تمیز اور تصرف کے اختیارات دے کر وہ تمہارے اعمال افعال سے بے خبر رہے گا، اور یہ نہ دیکھے گا کہ اس کی زمین میں تم ان اختیارات کو کیسے استعمال کرتے رہے ہو۔ صلہ ملے گا۔ سورہ نمل حاشیہ نمبر 108۔ یعنی وہ اس لحاظ سے بھی بہتر ہوگا کہ جتنی نیکی اس نے کی ہوگی اس سے زیادہ انعام اسے دیا جائے گا، اور اس لحاظ سے بھی کہ اس کی نیکی تو وقتی تھی اور اس کے اثرات بھی دنیا میں ایک محدود زمانے کے لیے تھے، مگر اس کا اجر دائمی اور ابدی ہوگا۔ ہول سے محفوظ ہوں گے۔ سورہ نمل حاشیہ نمبر 109۔ یعنی قیامت اور حشر و نشر کی وہ ہولناکیاں جو منکرین حق کے حواس باختہ کیے دے رہی ہوں گی، ان کے درمیان یہ لوگ مطمئن ہوں گے، اس لیے کہ سب کچھ ان توقعات کے مطابق ہوگا، ان کی توقعات کے مطابق ہوگا۔ وہ پہلے سے اللہ اس کے رسولوں کی دی ہوئی خبروں کے مطابق اچھی طرح جانتے تھے کہ قیامت قائم ہونی ہے، ایک دوسری زندگی پیش آنی ہے، اور اس میں یہی سب کچھ ہونا ہے۔ اس لیے ان پر وہ سب بدحواسی اور گھبراہٹ طاری نہ ہوگی جو مرتے دم تک اس چیز کا انکار کرنے والوں اور اس سے غافل رہنے والوں پر طاری ہوگی۔ پھر ان کے اطمینان کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ انہوں نے اس دن کی توقع پر اس کے لیے فکر کی تھی اور یہاں کی کامیابی کے لیے کچھ سامان کر کے دنیا سے آئے تھے، اس لیے ان پر وہ گھبراہٹ طاری نہ ہوگی جو ان لوگوں پر طاری ہوگی جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ حیات دنیا ہی کی کامیابیاں حاصل کرنے پر لگا دیا تھا اور کبھی نہ سوچا تھا کہ کوئی آخرت بھی ہے جس کے لیے کچھ سامان کرنا ہے۔ منکرین کے برعکس یہ مومنین اب مطمئن ہوں گے کہ جس دن کے لیے ہم نے ناجائز فائدوں اور لذتوں کو چھوڑا تھا اور صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں، وہ دن آ گیا ہے، اور اب یہاں ہماری محنتوں کا اجر ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ جیسا کرو ویسا بھرو۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ آخرت میں بدی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی کسی نے بدی کی ہو، اور نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ آدمی کے عمل سے بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس کی مزید مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو سورہ یونس آیات 26-27، سورہ قصص آیت 84، سورہ عنکبوت آیت 7،
सबा आयत 37-38, मोमिन आयत 40। आखिरत के इनकार के बाद खुदा को मानना बेमानी है। फ़हरिस्त मौज़ूआत तफ़हीमुल कुरान जिल्द सोम, सफ़हात 26-27, सूरह कहफ़ आयत 35, 36, 37। वदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिही क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा वमा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमतन वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्ना खैरम मिन्हा मुनक़लबा क़ाल लहु साहिबुहु वहुव युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा सव्वाक रजुला। सूरह कहफ़ आयत 35, 36, 37। फिर वो अपनी जन्नत में दाखिल हुआ और अपने नफ्स के हक़ में ज़ालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये दौलत कभी फ़ना हो जाएगी और मुझे तौक़्क़ो नहीं कि क़यामत की घड़ी कभी आएगी। ताहम अगर कभी मुझे अपने रब के हुज़ूर पलटाया भी गया तो ज़रूर इससे भी ज़्यादा शानदार जगह पाऊँगा। उसके हमसाये ने गुफ्तगू करते हुए उससे कहा, क्या तू कुफ़्र करता है उस ज़ात से जिसने तुझे मिट्टी से और फिर नुतफ़े से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बनाकर खड़ा किया? फिर वो अपनी जन्नत में दाखिल हुआ। सूरह कहफ हाशिया नंबर 37। यानी जिन बागों को अपनी जन्नत समझ रहा था, कमज़र्फ़ लोग जिन्हें दुनिया में कुछ शान व शौकत हासिल हो जाती है, हमेशा इस गलतफ़हमी में मुब्तला हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया ही में जन्नत नसीब हो चुकी है। अब और कौन-सी जन्नत है जिसे हासिल करने की वो फ़िक्र करें? इससे भी ज़्यादा शानदार जगह पाऊँगा। यानी अगर बिलफ़र्ज़ कोई दूसरी ज़िंदगी है भी, तो मैं वहाँ उससे भी ज़्यादा खुशहाल रहूँगा, क्योंकि यहाँ मेरा खुशहाल होना इस बात की दलील है कि मैं खुदा का महबूब और उसका चहीता हूँ। तुझे एक पूरा आदमी बनाकर खड़ा किया। सूरह कहफ हाशिया नंबर 39। अगरचे इस शख्स ने खुदा की हस्ती से इनकार नहीं किया था, बल्कि वलई रुदित्तु इला रब्बी के अल्फाज ज़ाहिर करते हैं कि वो खुदा के वजूद का ख़याल था, लेकिन उसके बावजूद उसके हमसाये ने उसे कुफ़्र बिल्लाह का मुजरिम करार दिया। उसकी वजह यह है कि कुफ़्र बिल्लाह महज़ हस्ती बारी के इनकार ही का नाम नहीं है, बल्कि तकब्बुर और फ़ख्र व गुरूर और इनकार आखिरत भी अल्लाह से कुफ़्र ही है। जिसने ये समझा कि मैं ही मैं हूँ, मेरी दौलत और शान व शौकत किसी का अतिया नहीं, बल्कि मेरी क़ुव्वत व काबिलियत का नतीजा है, और मेरी दौलत लाज़वाल है, कोई उसको मुझसे छीनने वाला नहीं और किसी के सामने मुझे हिसाब नहीं देना नहीं। वो अगर खुदा को मानता भी है तो महज़ एक वजूद की हैसियत से मानता है, अपने मालिक और आका और फरमानरवा की हैसियत से नहीं मानता। हालाँकि ईमान बिल्लाह उसी हैसियत से खुदा को मानना है, ना कि महज़ एक मौजूद हस्ती की हैसियत से।